مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما اما بعد۔ معزز دوستو، آج جمادی الاخری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میرے ساتھیوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی ایک روایت اس مہینے کی 5 تاریخ کو بھی ہے، تو میں چاہوں گا میں اسی حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، احباب کا، ان ماں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری آنکھ کے لیے دعا کی۔ تو آج تقریباً کوئی 60 سے لے کر 65% تک میری آنکھ کی دید ریکور ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ میری اس آنکھ کی تکلیف کے سلسلے میں غالباً آج کوئی 4تھا جمعۃ المبارک ہے کہ میں اسی میں متاثر رہا، لیکن اس پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا تھوڑا زیادہ موقع مل جاتا ہے، اور جس کو دنیا میں تکالیف کے اندر مبتلا کیا گیا ہے، احادیث پاک پڑھیں تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آخرت میں وہ زیادہ پرآرام سفر، پرآرام زندگی گزارے گا۔ اسی پر ایک واقعہ عرض کر کے پھر میں عنوان پہ بات کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر سورۃ کہف آیت نمبر 11 فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اس آیت کے تحت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک شخص نے چوری کی اور اس نے اقرار بھی کر لیا، تو اسلامی حکم کے مطابق چور کے ہاتھ کٹتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا شرعی حکم جاری فرما دیا۔ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا، وہ بندہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے ساتھ اس شخص نے یہ معاملہ کیا ہے جس کو اللہ کے رسول کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جسے جنت میں نبی پاک کا پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہے، جو علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہے، اور مسلمانوں کا 4تھا خلیفہ ہے، اور حضرت زہرا کا شوہر ہے، حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اور حسنین کا ابا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اس نے تو تیرے ہاتھ کاٹ دیے اور تو ان کی تعریفیں کرتا پھر رہا ہے۔ تو اس شخص نے بڑا ایک عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں تعریف اس کی کیوں نہ کروں کہ جو مجھ سے گناہ ہوا تو چوری کا، اس نے مجھے دنیا میں اس کی سزا میرے اوپر جاری کر کے جہنم کی آگ سے مجھے بچانے کی پوری ترتیب کر دی ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ چلا تو حضرت علی نے اس کو واپس بلوایا۔ وہ آئے، اب امام رازی رحمہ اللہ نے لکھے، اور یہ تاریخی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک چادر رکھی اس کے ہاتھ پر، تو حضرت علی المرتضیٰ نے رو کے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعائیں کی۔ وہ کہتے ہیں ہم سمجھ نہ سکے حضرت علی اللہ سے مانگ رہے تھے، اور اسے فرمایا یہ چادر پکڑو گھر چلا جائے۔ فرمایا جب وہ صبح گھر سے واپس آیا تو اس کا ہاتھ درست ہو چکا تھا۔ یہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کی 15ویں جلد میں لکھا ہے۔ اس واقعے کے اوپر کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب باتوں سے قطع نظر ایک بات ہے کہ دنیا میں تکلیف آ جائے تو آخرت کی تکلیف سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو میں نے بیماری کے اوپر بات چلائی تھی، تو اللہ تعالیٰ اگر آخرت کی تکالیف ہٹا کر دنیا میں دے دے تو میرے خیال میں اس پر بندے کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو تکالیف سے بچائے۔ میں بات کر رہا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صلح ہوئی ہے۔ اس صلح پہ میں تفصیلی گفتگو تو یوم الجمعہ کانفرنس میں کروں گا انشاءاللہ اس مہینہ کے آخر میں، لیکن چند مختصر باتیں آپ کی خدمت میں اس عنوان سے رکھتا ہوں۔ یہ جو ان صحابہ کرام کی صلح ہے آپس میں، اس صلح کی پیشن گوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں پہلے ارشاد فرمائی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، کتاب الصلح کے اندر حضرت نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ طائف کے صحابی ہیں، ان کی کنیت ہے حضرت ابو بکرہ، ایک حضرت ابو بکر ہیں، یہ حضرت ابو بکرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا،
اور حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضور عوام کو دیکھتے، ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے، اور لوگوں کو فرمانے لگے کہ میرے اس بیٹے کو پہچان لو، یہ میرا بیٹا سید سردار ہے، اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس شخص سے ایسا کام لے گا جو بہت بڑا کام ہوگا۔ وہ کام یہ ہے، فرمایا کہ 2 مسلمان گروہوں میں یہ شخص صلح کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرے گا، اور 2 بڑی مسلمان جماعتیں صلح میں آ جائیں گی، امن میں آ جائیں گی، بھائی چارے میں آ جائیں گی، وجہ حضرت امام حسن ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو جس وقت حضرت علی اور حضرت معاویہ کے گروپ کی صلح ہوئی تھی اور وجہ حضرت امام حسن تھے، تو یہ حدیث پاک کی پیشن گوئی پوری ہوئی تھی۔ امام حسن کی صلح جہاں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، امام حسن کی صلح جہاں اہل ایمان کے لیے دل کے اطمینان کا باعث ہے، وہاں پر ان فسادیوں کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے جو اہل بیت یا صحابہ کرام کی آپس میں صرف جنگیں بتاتے ہیں، صلح اور راضی نامہ نہیں بتاتے۔ آج میڈیا کا دور ہے، تو کوئی بندہ گھر سے اٹھ کر ایسی بات کر کے میڈیا پہ ڈال دے تو لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس کی حیثیت کیا ہے۔ میں نے چند کلپس میڈیا پر ایسے سنے ہیں، نہ جن کا علم سے تعلق ہے، نہ ایمان سے تعلق ہے، نہ کوئی مذہب اسلام کی بنیادی معلومات سے تعلق ہے، اور نہ ان کے علم دین کی فیلڈ ہے، وہ لوگ اٹھ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کریں کہ اس نے امام حسن کو نعوذ باللہ دھوکہ دیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح فرمائی تھی تو یہ اچانک صلح ہو گئی تھی یا اس پر 6 مہینے کا غور و خوض بھی شامل تھا؟ تو تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی ہے 21 رمضان المبارک کو، حضرت امام حسن خلیفہ بن گئے ہیں، تو اس کے بعد شوال ہے، پھر ذوالحج ہے، پھر محرم ہے، پھر صفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، پھر ربیع الثانی ہے، اس کے بعد جمادی الاول میں آ کر حضرت امام حسن کی صلح ہے۔ 6 ماہ حضرت امام حسن نے اس کا غور فرمایا۔ یہ 6 ماہ امام حسن کی حسنی خلافت کا زمانہ ہے۔ اس میں حضرت امام حسن نے مشورہ سب سے کیا، اپنے لشکریوں سے بھی کیا، اپنے فوجیوں سے بھی کیا، اپنے بھائی حضرت امام حسین سے بھی کیا، اور اپنے بچپن کے دیرینہ دوست جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پلیتھڑ دیار، قیس بن سعد بن عبادہ سے مشورہ بھی کیا رضی اللہ عنہ۔ بچپن سے بڑا تعلق ان کا امام حسن کے ساتھ رہا، بڑی محبت کا زمانہ ان کا آپس میں گزرا۔ صحابہ سے، اہل بیت سے مشورہ کر کے امام حسن گئے ہیں، اور حضرت معاویہ نے پھر ویلکم فرمایا ہے اور بھتیجا کہہ کر استقبال کیا ہے، اور خالی کاغذ ان کے سامنے رکھا ہے کہ جو لکھنا ہے لکھ دیں، میری طرف سے پہلے منظور ہے۔ تو یہ صلح کوئی اچانک نہیں ہے کہ ٹھہرے ہوئے ایسے اتفاقی طور پہ بات ہو گئی صلح صلح صلح، ایسا نہیں ہے۔ اس صلح کے پیچھے غور و خوض موجود ہے۔ اچھا، پھر یہ بات کرنا کہ امام حسن کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام تو ہے ہی، لیکن امام حسن پہ بھی الزام ہے کہ نعوذ باللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باصلاحیت نہیں تھے کہ وہ لوگوں کی سازشوں سے بچ سکیں، وہ تو سازشوں میں آ گئے تھے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی دماغ پہ، عقل پہ، سوچ پہ، سمجھ پہ، ان کی حکومت کی اہلیت پر اعتراضات ہیں۔ اور تیسری بنیادی بات کہ اگر یہ بات دھوکے والی مان لی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نعوذ باللہ جو ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے صلح کرائے گا 2 مسلمان گروہوں میں، اس زبان کو پھر غلط کہنا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نبوت کی زبان اتنی صادق اور اتنی سچی زبان ہے کہ اس جیسی سچی زبان والا اس دھرتی پہ اللہ نے حضور کے علاوہ پیدا ہی نہیں کیا، نہ اس جیسا سچا دماغ، نہ اس جیسی سچی زبان اس دھرتی پہ آئی ہے جو زبان اور دماغ لے کر ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ کی صلح باقاعدہ صلح ہے، اور اس صلح پہ امام حسن تادم شہادت برقرار رہے ہیں۔ جب یہ جواب دے دیا جاتا ہے تو کچھ لوگ صلح پہ ایک اعتراض اور کرتے ہیں۔ ہاں جی، کیا اعتراض ہے؟ کہتے ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ صلح کے بعد پچھتانے لگ گئے تھے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے امام حسن کی صلح کے کتنے عرصے کے بعد انتقال اور شہادت ہے؟ یہ پتہ نہیں ہوگا، بتائیں گے نہیں۔ 10 سال تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح پر رہے، اس کے بعد شہید ہوئے، پورے 10 سال۔ تو 10 سال میں کوئی ایک مرتبہ بھی ایسی بات کسی جگہ نہیں ملتی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح پر پچھتائے ہوں۔ بلکہ میں اس پر آپ کو ایک
انتہائی اہم روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے سنن نبی داود شریف کے اندر۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جو آخر زمانہ میں امام مہدی تشریف لائیں گے، فرمایا وہ سید تو ہوں گے لیکن وہ میرے بیٹے انہو من ولد الحسن، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہوں گے، یعنی ان کی ماں حضرت امام حسین کی اولاد سے ہوگی اور ان کے والد حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت علی نے کیوں فرمایا تھا احادیث پاک میں؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ دراصل امام حسن کو اللہ ایک اعزاز دیں گے، وہ اعزاز یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی خاطر، کہ مسلمان جمع ہو جائیں، جنگ ختم ہو جائے، صلح ہو جائے، امن ہو جائے، امام حسن نے اپنی حکومت کو قربان فرمایا تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو چاچا سمجھ کے ان کے ہاتھ پر بیعت فرما کر اپنی حکومت ان کے حوالے فرمائی تھی۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے رب اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کی کبھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نیکی کا بدلہ آخرت میں تو یقیناً ملے گا، دنیا میں ان کی اولاد میں اللہ امام مہدی پیدا فرمائیں گے، جس امام مہدی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس پوری دنیا پر اسلامی حکمرانی کرنی ہے۔ تو اس لیے پچھتانے والی بات، سازش تو ہو سکتی ہے، امام حسن کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ اچھا اگلی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے امام حسن کو نعوذ باللہ زہر دلوائی تھی۔ کوئی پوچھے کہ یہ بات تمہیں تو پتہ چل گئی، حضرت امام حسین کو پتہ نہیں چلی، حضرت امام حسن کی اولادوں کو پتہ نہیں چلی، حضرت امام حسن کے وہ بیٹے جو حضرت علی کے پوتے ہیں، حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تھا اور حضرت حسن کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ تو حضرت علی سے پوچھا حضرت امام حسن نے کہ آپ کے پوتے اور اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اس کا نام رکھو ابو بکر بن حسن بن علی۔ حضرت علی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اتنا پیار تھا کہ پوتے کا نام رکھوایا۔ وہ ابو بکر بن حسن بھی تو اس وقت زندہ سلامت تھے، وہ اپنے والد کے لیے نہیں اٹھے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ زار حضرت معاویہ نے نعوذ باللہ دلوائی ہے، بیٹوں کو نہیں پتہ چلا۔ اچھا پھر اگلی بات، جب امام حسن شہید ہو گئے تو حضرت معاویہ اس کے 10 سال بعد تک زندہ رہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو 11.5 سال بھی بنتے ہیں۔ سن 50 ہجری سے 1 سال پہلے حضرت امام حسن فوت ہوئے ہیں سن 49 میں، اور حضرت معاویہ کا انتقال سن 60 ہجری میں، 11 سال بنتے ہیں۔ ان 11 سالوں میں اہل بیت میں کسی شخص نے بات کی ہے کہ زار حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو دلوائی ہے؟ امام حسین نے کی ہے، امام حسن کی اولاد نے کی ہے، حضرت امام حسین کی اولاد نے کی ہے، کسی نے کی ہے؟ جی نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ تو جب جن کے گھر کی اندر شہادت ہوئی ہے ان کی فیملی یہ کلیم نہیں کر رہی، تو تیسرا اٹھ کے کلیم کرے گا تو اس کا معنی ہے وہ شیطانیت پھیلا رہا۔ یزید کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ٹکراؤ آیا ہے، اور ہم اس مسئلے میں حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ پوری دنیا سنیت کہتی ہے کہ ہمارا تعلق حضرت حسین سے ہے رضی اللہ عنہ۔ لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت عادلہ غلط تھی تو ان بھائیوں میں کوئی بھائی تو اس خلافت کے خلاف اٹھتا۔ ان کا نہ اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس خلافت کو حق سمجھتے تھے۔ ایک اہم پوائنٹ اس پر عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے جو اعتراض صرف بغض پر مشتمل ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے ساتھ جن شرائط پہ صلح کی تھی ان میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ کے بعد جو خلافت ہے اس خلافت کا میرے ساتھ مشورہ کیا جائے گا اور مسلمانوں کی شورا کے حوالے کیا جائے گا معاملہ۔ امام حسن نے صرف اپنا نام اس شرط میں لکھا تھا۔ جی ہاں، تو کہتے ہیں حضرت معاویہ نے تو حضرت امام حسن سے مشورہ نہیں کیا تھا یزید کے خلافت کی تجویز کے لیے، اس کی حکومت کی تجویز کے لیے۔ یہ ایک سنجیدہ اعتراض ہے اور اس کا سنجیدہ جواب بھی سنیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت جو خلافت نامزد کی ہے اس وقت حضرت حسن کو شہید ہوئے 10 سال گزر گئے تھے، تو مشورے کا لفظ تو حضرت امام حسن کے ساتھ تھا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو یہ شرط تو ختم ہو گئی۔ اب شک دوسری رہی کہ مسلمانوں کی شورا کے حوالے کر دیں، تو حضرت معاویہ نے کوئی یزید کو خلیفہ بنا نہیں دیا تھا، یہ حقیقت پڑھے تو سمجھ آئے۔ انہوں نے تجویز کی تھی، اور جب خلیفہ تجویز کر دے تو وہ خلیفہ بن نہیں جاتا،
اس کے بعد پوری شورا بیٹھتی ہے جسے ارکان پارلیمنٹ کہتے ہیں، ارباب حل و عقد جس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ بیٹھ کے اس فیصلے کی توثیق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، اس کے بعد وہ خلیفہ بنتا ہے۔ تو اس وقت کی شورا میں، اس وقت کے ارباب حل و عقد میں امام حسین جیسے بندے، حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے بندے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ اور موجود تھے، انہوں نے اس کی توثیق نہیں کی تو یزید کا خلیفہ بننا ہی نہ ہوا۔ تو اس میں کون سا حضرت معاویہ نے دھوکہ کیا حضرت امام حسن سے، نعوذ باللہ؟ یہ کوئی دھوکہ نظر نہیں آتا اس پر۔ ہاں اس کو دھوکہ نظر آئے گا، وہ کہتے ہیں ایک شخص ساون کے زمانے میں اندھا ہو گیا تو اسے کسی نے پوچھا آسمان کا رنگ کون سا ہے، اس نے کہا سبز، کہا زمین کا، کہا سبز، کہا پانی کا، کہا سبز، کہا پہاڑوں کا، کہا سبز، تو اس نے کہا ساری چیزیں سبز ہیں، تیرا دماغ خراب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سبز تھے۔ تو ساتھ والے نے کہا اس کے قصور نہیں ہے، یہ جس زمانے میں اندھا ہوا تھا اس زمانے میں ساون چل رہا تھا، ہریالی تھی، ہر چیز اس کو سبز نظر آ رہی تھی۔ تو جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض موجود ہو وہ اس ساون کے اندھے کی مانند ہے، اس کو تو صحابہ اور اہل بیت میں بغض نظر آئے گا، نعوذ باللہ۔ تو امام حسن اور حضرت معاویہ کی صلح ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمان جماعتیں، عظیم جماعتیں، بڑی عظمت والی جماعتیں قرار دیا ہے۔ تو اس پر اعتراض وہ کرے گا جو دراصل رسول اللہ پہ اعتراض کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ نبی کے خلاف بک بک کرے، تو اس نے نبی کے نواسے کے خلاف، نبی کی صحابی کے خلاف محاذ بنانا ہے تاکہ پہلے ان کے خلاف ذہن بنا لو پھر نبوت کے خلاف بولو۔ اس طرح کی سازشیں اسلام میں کئی گزری ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی، موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ فرمایا میری امت کے لوگوں میں تم میں دو خزانے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو خزانوں پر مضبوط رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک خزانہ اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا خزانہ میرا فرمان ہے، یعنی نبی کا فرمان ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی کی سنت ہے، مجھے ایمان سے بتائیں۔ یہ دونوں خزانے ہمیں رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت سے مل رہے ہیں۔ میں مثال سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کوئی شخص اگر کسی دکان کی چوری کرتا ہے، کوئی چور کسی دکان کے شٹر کو توڑتا ہے یا اس کے لاک کو ان لاک کرتا ہے تو اس چور کی دشمنی اس شٹر کے ساتھ نہیں ہے، تالے کے ساتھ نہیں ہے، اس دکان کے گیٹ کے ساتھ نہیں ہے، اس دکان میں اندر موجود اس خزانے کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، جو خزانے اس دکان کے اندر اس شٹر کے بعد موجود ہیں۔ تو قرآن اور سنت ہمیں نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے ملا، تو جو شخص پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر بک بک کرے اسے صحابہ اور اہل بیت کا بغض نہیں ہے، اسے دراصل اللہ کے قرآن کا، نبی کے فرمان کا بغض ہے جو حضور ان کے ذریعے ہمیں یہ پہنچا کر گئے ہیں۔ ہاں اس پہ جرت نہیں ہے، اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، اس کے لیے اوقات نہیں ہے، وہ اس پانی میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ نبی کے خلاف بولے، وہ نہیں بول سکتا تو اس نے کوئی پلان بی اختیار کیا ہوا ہے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا کہ میں نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف محاذ بنوا لوں۔ تو جب پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نعوذ باللہ ناقابل اعتبار ہو جائیں، وہ نبی کی تربیت یافتہ جماعت جس کو قرآن کہتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، آپ کبھی اس لفظ کا ترجمہ علماء سے سمجھیں، خیر البریہ، یہ بریہ لفظ بر سے نکلا ہے، بر خشکی کو کہتے ہیں، تو فرمایا اس دھرتی پر جتنی خشکی اور زمین ہے نا، خیر البریہ، اس خشکی کی بہترین مخلوق کو یہاں تو رسول اللہ کی جماعت، یہ قرآن نے خیر البریہ کا لفظ بولا۔ اور کوئی بندہ کوئی جملہ بولے نا، آج کل ایک مضبوط جملہ ہم بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، پتہ ہے کیا ہے؟ توجہ رکھنا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ وہ جملہ ہم یہ بولتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ کوئی پوچھے کیوں تو ہم اس کی دلیل دیتے ہیں کہ قائد اعظم یہ جملہ لکھ کر گئے ہیں کہ اسرائیل اس دھرتی پر مسلمانوں کے سینوں پہ خنجر ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، ہمارے بانی پاکستان نے یہ جملہ تحریر کیا ہے تو ہم یہ بات مان گئے کہ بابائے قوم کی لکھ ہے، اس لکھ کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو جب بابائے قوم کی لکھ اتنی مضبوط ہے کہ اس کو دنیا کی تمام حکمرانی طاقتیں، کیا 2/3 میجارٹی اور کیا سب کچھ مل جائے، کوئی پارلیمنٹ اور کوئی سینٹ اس کو چینج نہیں کر سکتے، تو جن کے دلوں پر ایمان اللہ نے لکھا ہے وہ کون ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے نبی پاک آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے دل پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، تو جو اللہ کے لکھ ہے اس کو کون مٹا پائے گا؟ اس اللہ کے لکھ کے مٹانے کی جرت کس میں ہوگی؟
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور رب کریم نے آگے لفظ فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، صحابہ اور اہل بیت کی مدد کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے ڈیوٹی لگائی ہے جبرائیل امین کی، اے جبرائیل ان کی مدد کے لیے تو نے آسمانوں سے اتر کے اپنی نورانی پروں کی پرواز لیتے ہوئے ان کی امداد نصرت اور ان کے ہیلپ کے لیے پہنچنا ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اس سے بڑا جملہ میں اور کون سا بولوں؟ تو ان کے خلاف محاذ بنانا کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے امام حسن کو دھوکہ دیا یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح غلط بات فرمائی، ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ بات کی تو وہ شخص کو پڑھا لکھا لگتا تھا لیکن ایک چبل ماری اس نے، میں نے کہا امام حسن نے تو حضرت معاویہ سے صلح کی ہے، اگر تجھے حسنی بننے کا شوق ہے تو تمہیں امام معاویہ رضی اللہ سے صلح کرنی چاہیے کہ امام حسن صلح فرما رہے ہیں۔ تو اس نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ پڑھے لکھے بندے ہو، امام حسن نے تو حضرت معاویہ کو خلافت ٹھیکے پہ دی تھی۔ یہ میرے لیے بڑی حیران کن جواب تھا کہ امام حسن نے خلافت ٹھیکے پہ دی ہے، خلافتیں ٹھیکوں پر بھی چلتی ہیں، کنٹریکٹ بیس پر کے اوپر یہ لی اور دی جا سکتی ہیں۔ تو جب اس نے کہا نا ٹھیکے پر دی تھی تو میرے ذہن میں ڈائریکٹ ایک جواب ہے، میں نے کہا فضول جواب کو فضول طریقے سے بندہ سمجھائے، تو میں نے کہا پھر ٹھیکیدار کی مرضی ہوتی ہے زمین میں جو کچھ بوئے، کہتے ہیں ہاں، تو میں نے کہا پھر حضرت معاویہ نے یزید کو بو دیا، پھر تجھے کیوں آبجیکشن ہے اس پر؟ اب وہ آئیں بادشاہیں کرنے لگا، اب اس نے بغلیں جھانکنی ہیں۔ تو میں نے کہا ہمیشہ غلط جواب جب بندہ دیتا ہے تو اس کا غلط رزلٹ نکلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یزید کی تائید کر رہا ہوں، میں صرف تیرے ذہنیت کو ٹھیک کر رہا ہوں کہ آئندہ چبل نہ مارو کسی جگہ کہ خلافت ٹھیکے پہ دی ہے۔ حضرت حسن نے خلافت کی صلح فرمائی اور اپنے نانا جان کی حدیث کو سچا فرمایا، اور حضرت معاویہ نے اس صلح کو ایکسیپٹ فرمایا ہے اور حضور پاک اپنے نبی پاک کی حدیث کو سچا فرمایا۔ تو خدا پاک نے ان کے دلوں میں محبت رکھی ہے، مودت رکھی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آج کل آپ کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے کوئی بھی یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس صحابی نے اس صحابی کے خلاف فلاں جملہ بولا تھا۔ یاد رکھیں میں 2 جملے سمجھانے لگا ہوں، نبی کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو اتھارٹی ہے، وہ انبیاء ایک دوسرے پر بات کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں موجود ہے، وہ غصہ ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، ایک مسئلے پر غصہ ہوئے، اور پتہ ہے اس غصے کا رزلٹ کیا نکلا؟ غصے میں آ کے ان کے سر کے بال پکڑے اور ان کی داڑھی مبارک پکڑی۔ تو قرآن کریم میں مینشن ہے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو عرض کرنے لگے یبن اماں، ہم ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے موسیٰ اس اماں کا واسطہ کیوں میرے سر کے بالوں کو پکڑ رہے ہو، میری داڑھی کے بال کو پکڑ رہے ہو؟ میں نے کام نہیں کیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو مجھے بتائیں جب نبی نے نبی کے لیے جملہ کہا تو کسی کی جرت ہے وہ حضرت موسیٰ یا حضرت ہارون پہ بولے؟ تیسرے کو آؤٹ سائڈر کو کیا اتھارٹی ہے کہ وہ انبیاء پہ بولے؟ ایسے ہی رسول اللہ کے اصحاب میں، حضور کی اہل بیت میں اگر اس طرح کا کوئی آپسی معاملہ سامنے آئے تو کبھی بھی اس پر کمنٹ نہ کریں، کبھی بھی اس پر جملہ نہ بولیں، کبھی بھی اس پر اپنی زبان کو حرکت نہ دے ورنہ ایمان کو جلا بیٹھیں گے۔ یہ ان کے آپس کا معاملہ ہے، وہ صحابہ اہل بیت ہیں، وہ ایک گھر کی مانند ہیں، ان کے اوپر کوئی جملہ کہا جائے گا تو وہ رسول اللہ کو اتھارٹی ہے، اللہ کو اتھارٹی ہے۔ آپ اور ہم نہ قاضی ہیں، نہ جج ہیں، نہ جسٹس ہیں ان صحابہ اکرام کے لیے جن کے ایمان کو رب نے ہمارا معیار قرار دیا۔ اس کی بڑی آسان ایزی ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو والد اور چاچو میں اگر کوئی اختلاف آ جائے، ایک میرا ابا ایک میرا تایا ہے، ایک میرا ابا ایک میرا چاچا ہے، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو کیا مجھے اختیار ہے میں اپنے ابا کو غلط کہوں یا اپنے چاچا کے ساتھ لڑنا شروع کر دوں؟ میری والدہ اور والد کے اندر اگر کسی مسئلے پر اختلاف آ جائے تو حلالی بیٹا یا حلالی بیٹی وہ ہے جو اپنی ماں کو سچا کر کے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارے یا اپنے باپ کو سچا کر کے اپنی ماں کے خلاف بک بک کرے؟ جی نہیں، بلکہ اس کا مطلب، اس کا کام، اس کی رسپانسبلٹی، اتھارٹی، اس کی ذمہ داری ہے کہ صلح کی ترتیب میں آئے، سمجھائے کہ غلط فہمی کی بنیادیں ختم ہو جائیں۔ تو جب آپ صحابہ اور اہل بیت کے لیے علم نہیں ہے تمہیں کہ تم اس کی بات کی تشریح کر سکو، تم اس کی گفتگو کی وضاحت کر سکو، ان کے فرمان کی توجیہ پیش کر کے تشریح، وضاحت، ایکسپلینیشن کر سکو، جب اس پانی میں آپ نہیں ہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی جملہ بول جائے؟ کبھی اپنے ایمان کو آگ لگائیں نہیں، یہ جملہ آپ اور ہم نہیں بول سکتے۔ ہم نبی صحابہ کے لیے کوئی جج اور قاضی نہیں ہے۔ خدا پاک نے ان پر سوال بھی کیا قرآن میں اور اللہ نے ان کو معافی بھی دی ہے۔ میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں، توجہ رکھنا۔ احادیث پاک میں کہ ایک صحابی سے ایک مرتبہ ایک گناہ ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ان کا نام ہے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔
غیر محرم کے ساتھ تعلقات کا لفظ ہے حدیث پاک میں. نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیرا، پھر وہ دوسری طرف آیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک فرمائے. جب 4 مرتبہ انہوں نے اقرار فرمایا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مکمل سیاستہ کی حدیث ہے، فرمایا اس کو سنگسار کیا جائے. سنگسار کیسے کہتے ہیں؟ کہ اگر شادی شدہ بندہ یہ معاملہ کرے تو اس کو پتھر مار مار کے مسلمانوں کی جماعت مار دے، اسلامی حکمران کے حکم پہ، اپنی طرف سے نہیں. یہ قرآن کا حکم تھا. فرجموہما نکالا من اللہ، جو آیت تلاوتاً موجود نہیں ہے پر حکماً آج بھی موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا مجمع اکٹھا کیا جائے. مجمع اکٹھا ہوا، ہر کے ہاتھ میں پتھر دیے اور ان کو وہاں رکھا، فرمایا ان کو پتھر مارو. وہ خود کہہ رہے ہیں، مان لیا، اقرار ہو گیا. تو ان پہ سنگ باری شروع ہوئی، پتھر مارے جا رہے تھے. سنیں اگلا لفظ سنیں. ایک پتھر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے دے کے پتھر مارا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اس میں نرمی نہیں کرنی چاہیے. تو انہیں جب پتھر مارا، ان کے خون کا فوارہ نکلا اور اس کی کچھ چھینٹیں ان کے کپڑوں پہ پڑ گئیں. تو انہوں نے بڑی ایک سخت لفظ میں کہا کہ کیا پلیت خون میرے اوپر آ گیا. یہ تو منظر دیکھ رہے تھے نا کہ حضور نے پتھر مارنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کے رسول تو باقی سارے معاملات جانتے تھے. حضور نے فرمایا خالد یہ جملہ مت کہنا. کہ رسول اللہ کیوں؟ اس کو پتھر مارے گا. فرمایا خالد اس شخص نے اللہ سے وہ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے حجاز پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے بخش کے جنت کے مستحق بن جائے. آپ اس کے خلاف یوں نہیں کہہ سکتے. جب رسول اللہ اس کی صفائی دے رہے ہیں اس غلطی کے بعد تو حضور ایسے نہیں بولتے. سورۃ نجم آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 میں رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اللہ کی وحی سے بولتا ہے، اللہ کے حکم سے بولتا ہے، اللہ کے آرڈر سے بولتا ہے. تو اس کا معنی ہے وہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا. تو ہمیں کہاں سے اتھارٹی مل گئی؟ ہمیں کہاں سے اختیار مل گیا؟ ہم کس بنیاد پر جج اور قاضی بن بیٹھے کہ ہم نبی کے صحابہ یا نبی کی اہل بیت پر کوئی جملہ بولے؟ میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں، جلد نمبر 2 کتاب المغازی کی. سنیں، توجہ رکھنا. حضرت علی ہے ایک طرف حضرت حمزہ ہیں. حضرت علی حضور پاک کے چاچا کے بیٹے ہیں، حضرت حمزہ حضور کے بھی چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. بدر میں حضرت علی المرتضیٰ کو ایک اونٹنی ملی تھی اور وہ اونٹنی مال غنیمت کے طور پہ حضرت علی کو بہت پیاری تھی، بہت پیار فرماتے تھے اس اونٹنی کے ساتھ. عرب آج بھی اونٹ سے جتنا پیار کرتے ہیں نا اتنا کسی جانور سے پیار نہیں کرتے. آپ اس وقت عرب جائیے نا، اس وقت آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں چھوٹے گوشت کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی بڑے گوشت کی قیمت. میں اس سال اپنے حج کا واقعہ سناؤں، یہ 1444 ہجری. ہم وہاں گئے، سوق البقر اسے کہتے ہیں، لفظ سوق البقر ہے، یعنی کہ وہ منڈی جہاں جانور ملتے ہیں. وہاں جو بکرا تھا نا، بکرا، بھیڑ، دمبا، بکری، یہ 500 ریال کا، اور جو گائے ہے وہ 3500 ریال کی، اور جو اونٹ ہے وہ 5000 ریال کا. تو میں نے وہاں سوال کیا کہ ہمارے ملکوں میں تو چھوٹے گوشت کی بڑی قیمت ہے کہ مٹن، ہمارے یہاں تو بیف کو کوئی اتنا زیادہ پوچھتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جا یہ عرب ہے، یہاں عرب میں بیف کی بڑی قدر دانی ہے. تو اونٹ کی آج تک اتنی عزت ہے وہاں. تو حضرت علی کو وہ اونٹنی ملی اور اونٹنی سے پیار فرماتے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر حضرت علی سے پوچھے، بغیر بتائے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. اس وقت جب حضرت علی اس اونٹنی پہ بیٹھ کے گھر تشریف لے گئے حضور پاک کے ساتھ اور واپس نکلے تو وہ اونٹنی ذبح ہو چکی تھی، اس پر تکبیر پھر گئی تھی. اور حضرت حمزہ نے ساتھیوں کو بلا لیا تھا دعوت کے لیے. حضرت حمزہ چاچا ہیں حضرت علی کے، والد کی جگہ ہے، لیکن پوچھا نہیں تھا. حضرت علی رونے لگے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تر آئے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ واقعہ علیہ کو اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ یہ کیا کیا میرے ساتھ حمزہ نے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے فرمایا کہ ہم زمان دیتے ہیں حضرت علی کو، جو اس کی زمان بنتے ہیں آپ زمان لے لیں لیکن اس بات کو چھوڑ دیں. تو معاملہ وہاں رفع دفع کرایا، راضی نامہ ہو گیا، معاملہ اٹھا. ایک غصے کی بات چلی لیکن ختم ہو گئی، بھائی بھائی بن گئے، کوئی اعتراض نہیں رہا. مجھے بتائیے ڈی اے خان کے غیور و ایمان سے بولیے، اب کسی کو اختیار ہے وہ اٹھ کے حضرت علی پہ بولے یا حضرت حمزہ پہ بولے؟ کوئی اٹھ کے ایسے کہ حضرت حمزہ تو حضرت علی کے اونٹ ذبح کر دیتے تھے، بغیر پوچھے کسی کے مال میں تصرف کرنا جائز ہے؟ کیا کسی کو اختیار ملے گا؟ خبردار جو کوئی اس پر بولا. یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے، یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، اس میں آپ اور ہم انٹری نہیں کر سکتے. کسی باہر کے بندے نے اس پر اعتراض نہیں کرنا. تو میرے ساتھیوں، میں نے پوری گفتگو کا خلاصہ یہی عرض کیا کہ رسول اللہ کی جماعت کے خلاف اگر ایسے کوئی جملہ ہمارے سامنے آ بھی جائے تو اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے اور صحابہ جانے، وہ بخشے مخلوق ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. قرآن نے ان کو معاف کر دیا ہے اور وہ معاملہ ان کا صاف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Subscribe my YouTube channel.